تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی کربلا کے تعلق سے اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن سیرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے چند قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اور ضمن میری کوشش یہ ہوگی کہ چونکہ آج 2 تاریخ ہے، کل پہلی تاریخ تھی اور پہلی محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مساجد سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، ورنہ ہماری جو علمی تعلیمی تاریخی صلاحیت ہے وہ زیرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ ایک سوال پوچھوں میں آپ لوگوں سے اگر اجازت دیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ بولیے 4 تھی۔ کتنی تھی؟ 4 تھی۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ 100 میں 4 ہی مسلمان اس بات کو جانتا بھی ہے، 96 جانتا بھی نہیں۔ 4 صاحبزادیاں تھی، ہے نا؟ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب۔ آپ کی آواز میں اس مائک سے سب تک پہنچا دیتا ہوں، کم از کم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت زینب۔ دوسری صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ۔ تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلی کی شادی کہاں پر ہوئی؟ ہمارے عثمانی صاحب اٹیچمنٹ کے بعد مطالعہ اچھا کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے سارے مسلمانوں کی توفیق حاصل ہو جائے، کم از کم اتنی معلومات تو ہو جس طرح میں پوچھتا ہوں اور بے تکلفانہ انداز میں منہ پر جواب آ رہا ہے، ایسے ہی کوئی تاریخ اسلام آپ سے سننا چاہے تو آپ ایسے ہی بتا سکیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت عبدالعاص، ان کے ساتھ میں آپ کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد 2 صاحبزادیاں آپ کی ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ تو اب عثمانی صاحب نہیں بولیں گے، باقی لوگ بولیں گے، بولے ان دونوں کی شادی کس کے ساتھ میں ہوئی؟ ان دونوں کی شادی کس کے ساتھ میں ہوئی؟ مسجد میں آنے سے پہلے ہمیں مکتب میں جا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف سجدہ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک سجدے کی روح تک نہیں پہنچیں گے۔ ان دونوں کی شادی عثمانی صاحب کس سے ہوئی؟ باپ کی شادی جو برقرار تھی اس کا تذکرہ کیجیے۔ ہاں، اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذی النورین، 2 نور والے، 2 اچھا اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت رقیہ آپ نے عطا فرمائی، حضرت عثمان غنی کو آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے حضرت
ام کلثوم عطا فرما دی یہ کہتے ہوئے کہ اگر میرے پاس ایسی ہی سینکڑوں بیٹیاں ہوں اور ایک ایک کر کے انتخاب کرتی چلی جائیں تو عثمان اتنا باحیا ہے، عفت والا، پارسا، پارسائی کو میرے آقا علیہ السلام نے فوقیت دی ہے، پارسائی کو، پیسے کو نہیں، اتنی عفت والا ہے، پارسا ہے کہ میں اپنے ساری بیٹیوں کی شادی عثمان سے کرتا چلا جاؤں۔ تو دو بیٹیوں کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت بولے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب بچی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے پیغام آیا، جہاں بچیاں ہوں گی وہاں پیغام آئے گا۔ پہلا پیغام کس کا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا۔ دوسرا پیغام حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر کی شکل میں آتا، عمر ہی آتے۔ کون آتے؟ عمر آتے۔ اور ایک امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ باقی جتنے صحابی ہیں وہ سب مرید رسول ہیں مگر عمر مراد رسول ہیں۔ عمر کو چاہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگا ہے دعاؤں کے اندر عمر کو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلی محرم الحرام کو ہوئی، پہلی محرم الحرام کو ہوئی۔ اور آپ کی تاریخ پڑھیے، آپ غیروں نے بھی آپ کے بارے میں اپنے تاثرات کو قلم بند کیا ہے۔ آپ کی عدالت کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ آپ ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے۔ آج ہم نے زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں، پابندیاں لگا دی ہیں۔ ایک غریب آدمی امیر کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا ہے، اس کو حق ہی نہیں، رائے ہی نہیں ہے کہ وہ امیر کے سامنے حق بات کیوں نہ ہو، بول نہیں سکتا ہے کیونکہ امیروں برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ امیروں کی بات آپ کرتے ہو، میں امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، غریب آدمی کھڑا ہو گیا، غریب آدمی، قوم کا سب سے غریب آدمی وہ کھڑا ہو گیا، کہا عمر ہم تمہارا خطبہ نہیں سننے آئے ہیں، تمہارا خطبہ ہم نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں نہیں سنو گے؟ کہا آپ خطبہ دینے سے پہلے یہ بتاؤ جو آپ کے بدن پہ کرتا ہے، کپڑا ہے، اتنا کپڑا تو آپ کو بیت المال سے ملا نہیں، اسلامی خزانے سے ملا نہیں، تو اتنا لمبا کرتا کہاں سے لا لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈبل کپڑا لیا جو آپ کا حق نہیں تھا، آپ کا رائٹ نہیں تھا۔ عمر فاروق اعظم منبر پہ ہیں، ذرا سوچو وہ دبدبہ فاروقی کے سامنے کیا کوئی زبان کھول سکتا تھا؟ مگر عدل ایسا تھا، آزادی اتنی تھی، جمہوریت اتنی تھی، کوئی شخص کھڑے ہو کر کے مسجد میں بول سکتا تھا۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ امیر آدمی کے سامنے غریب آدمی لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مگر وہ عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، اس سوال کا جواب میرا کرتا کہاں سے بڑا ہو گیا میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ وہ بھی اسی مسجد کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بتائیے میرا کرتا کیسے بڑا ہو گیا؟ آج تو گستاخی سمجھی جاتی کہ آپ نے سوال کیسے کر لیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرے گیا؟ آپ نے اپنی اوقات دیکھی ہے، آپ غریب آدمی، آپ کے بدن پہ صحیح سے کپڑا نہیں ہے اور آپ مجھ سے چلے ہیں مالدار آدمی سوال کرنے کے لیے۔ ہماری حالت کسی اور نے نہیں بگاڑی، ہم نے اپنے کردار سے اپنی حالت کو بگاڑی۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا بھائی جان ایسا ہے، بالکل آپ کا سوال جائز ہے کہ میرے والد کے بدن پر جو کرتا ہے وہ کرتا اتنا لمبا کیسے ہو گیا، کپڑا اتنا ملا تھا۔ میرے والد کے بدن پر جو کپڑا تھا، آپ سوچو کس کی بات ہو رہی ہے؟ امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کے مالک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ امیر المومنین فاروق اعظم جن کی خوف و دہشت کا حال یہ تھا
سامنے ایک غریب آدمی کھڑے ہو کر کے سوال کر رہا ہوں، جواب دے رہے ہیں، اور ان کی مالی پوزیشن ذرا آپ دیکھیں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس ایک کپڑا تھا جو کپڑا بڑا خستہ ہو گیا تھا، کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ جب میرے والد گرامی کو کپڑا ملا، کرتا سلا لیجیے، تو اس کپڑے میں کرتا نہیں ہو پا رہا، تو میں نے اپنے حصے کا بھی کپڑا اپنے والد کو نذر کر دیا اور یہ کہا کہ والد گرامی میرے پاس ابھی ایسا کپڑا ہے کہ چل سکتا ہے، آپ کے پاس نہیں تھا کہ چل سکے، اس لیے میرے حصے کو بھی آپ استعمال فرما لیں اور اپنے لیے کرتا بنا لیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جواب سنا، آپ جواب سے مطمئن ہوئے کہ نہیں مطمئن ہوئے؟ وہ شخص بیٹھ گیا، کاتب المومنین یہ زبان آپ نے دی ہے، یہ حق آپ نے دیا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتا ہے۔ مجھ کو عجیب لگا کہ کپڑا آپ کا بڑا کیسے ہو گیا؟ امیر المومنین مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، اگر معاذاللہ انہیں کے اندر غلطی دیا جائے گی تو اور حال کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے سوال کیا تھا، جواب مل گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عمر زیادہ ہے اس لیے شادی نہیں کر سکتا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرماتے ہوئے پیغام دیا، یا رسول اللہ میں فاطمہ آپ کی بیٹی پیاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلے فاطمہ سے پوچھوں، میں پہلے فاطمہ سے پوچھ لوں ان کی رائے کیا ہے۔ کچھ گھروں کے اندر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، باپ کو ظالم حکمراں ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی ہے اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی آپ کی بیٹی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اپنی رائے کی مالک ہے، اپنی ذات کی مالک ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، آپ اسے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ مگر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کی رائے جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے اور بچیاں پوری زندگی اس شوہر کے ساتھ جس کو کسی بھی طریقے سے پسند نہیں کرتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی روتے روتے پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ اپنی بچیوں کو خوشیاں دینا یہ باپ کا کام ہے، اس کی خوشیوں کو چھیننا یہ باپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے بچوں سے پوچھنا بھی سنت رسول ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ علی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے اپنا چہرہ شرماتے ہوئے جھکا لیا اور مسکراتے وہاں سے چلے گئے۔ تو اشارہ مل گیا کہ فاطمہ یہ شادی پر راضی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو یار، محرم میں ہی صرف سیرت سیدہ فاطمہ اپنانا یہ کامیابی تھوڑی نہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تذکرہ اہل بیت کر کے جنت حاصل کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نا؟ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ تو نبی سے لگی ہوئی جتنی زندگیاں ہیں، حضرت فاطمہ کی زندگی ایسی لگی ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان کا ایسی لگی ہوئی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کی شادی دیکھو کیسے ہوئی تھی، اپنی شادیاں دیکھو کیسے کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلوایا، علی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پیغام دیا ہے یا رسول اللہ؟ بالکل پیغام دیا ہے۔ اب ذرا دیکھنا جو سوال میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے آقا جو سوال فرما رہے ہیں نا وہ سوال دیکھنا، اور قوم جس طریقے پہ عمل کر رہی ہے وہ طریقہ دیکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے باپ ہیں اور اپنے داماد سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے داماد ہونے والے، تم میری بیٹی فاطمہ کو کیا دے سکتے ہو؟ واہ 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 واہ۔ اور یہاں بیٹے والا پوچھتا ہے بیٹی دینے کے ساتھ ساتھ کیا دے سکتے ہو؟ بیٹی دینے کے ساتھ ساتھ کیا دے سکتے ہو؟ بیٹی تو دو گے ہی یار، کار دے سکتے ہو، 5 لاکھ روپے دے سکتے ہو، 300 باراتیوں کو شاندار کھانا کھلا سکتے ہو۔ نہیں بابا اتنی تو اپنے پاس اوقات نہیں ہے۔ تو اوقات نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی۔ پھر وہاں سے اٹھتا ہے، دوسری جگہ پہنچتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، وہ بہو نہیں تلاش کرتا ہے، وہ مال تلاش کرتا ہے۔ اور ہے کون؟ مسلمان ہے۔ کون سا مسلمان؟ سنی مسلمان۔ کون سا مسلمان؟ زبان سے وفاداریاں نبھانے والا مسلمان۔ یہاں دیکھو یہ شادی میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کر رہے ہیں، فاطمہ کی ہے، اور کیا پوچھتے ہیں؟ علی فاطمہ سے شادی کرنا ہے یا رسول اللہ؟ بالکل کرنا ہے۔ تو کیا دے سکتے ہو فاطمہ کو؟ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟
हमें बेटी जा रही है दामाद के साथ, तो सवाल बेटी वाले को करना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे साथ मेरे छत के नीचे, मेरी बेटी मेरे साथ मेरे दस्तरखान पर, मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर में मेरे इंतजाम पर, तू मेरी बेटी को लेकर के जाएगा, कहाँ रखेगा? तू मेरी बेटी को लेकर जाएगा, क्या खिलाएगा? मेरी बेटी को लेकर के जाएगा, कहाँ सुलाएगा? मगर साहब होता क्या है, वो बेटी वाला गर्दन झुकाए, हाथ जोड़े खड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं पूछ ले। इस कदर ये हमने इस शादी को इस कदर दुश्वारकुन बना दिया, इस्लाम से अलग हट करके अपना तरीका इख्तियार कर लिया कि वो तस्वुर जो सैयदा फातिमा की शादी की है अब मिलती ही नहीं है। मेरे आका इस्लाम दुनिया को तरीका देने आए थे, सिस्टम देने आए थे, सुन्नत देने आए थे, फर्ज देने आए थे, वाजिब देने आए थे। जो जैसे जैसे किया है, कौन उम्मत उसी पर अमल पैरा है कि नहीं है? बोलो। कोई बाएं हाथ से खाना खाता है? बोलो ना भाई, क्यों नहीं खाते हो यार? खाओ ना बाएं हाथ से खाना। तो कहोगे नहीं मेरे आका ने दाहिने हाथ से खाने का हुक्म दिया। तो यार यहाँ तो हुक्म की इत्तिबा हो रही है, दाहिने हाथ से खाना खा रहे हो। अच्छा ये बताओ, ज़ोहर की नमाज में जो बाद में सुन्नत पढ़ते हो, वो पहले क्यों नहीं पढ़ लेते? पहले पढ़ लो ना। तो नहीं मेरे आका की सुन्नत है, बाद में ही पढ़ना है। यहाँ तो इत्तिबा हो रही है, तो शादी ब्याह में शैतान की इत्तिबा क्यों हो रही है? यहाँ सैयदा फातिमा के साथ क्यों नहीं देखी जा रही है? यहाँ से मौला अली का निकाह क्यों नहीं देखा जा रहा है? यहाँ एक बाप का अपनी बेटी के लिए मांगा हुआ घर क्यों नहीं देखा जा रहा है? यहाँ बहैसियत एक बाप के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने होने वाले दामाद से पूछा था कि आज के दौर में कितनी मुश्किल के बाद तो रिश्ता होता है। 50 लोग बेटी को देखकर जा चुके होते हैं, 50 छेद उसके कलेजे में होता है। वो ऐसे आंसुओं से रोती है जो आंसू समाज को, कौम को दिखाई नहीं देते हैं। वो सिर्फ अर्श आज़म के खंभों को हिलाते हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियादी होते हैं, मौला मेरी खता क्या है? यही है कि तूने अपने कर्म से मुझे बेटी बना दिया। जो आता है मुझे देख करके जाता है, कोई कहता है सांवली है तो शादी नहीं करूंगा, कोई कहता है काली है तो शादी नहीं करूंगा, कोई कहता है छोटी है तो शादी नहीं करूंगा, कोई कहता है दहेज लेकर के नहीं आएगी तो शादी नहीं करूंगा, कोई कहता है किसने तालीम एमए तक हासिल नहीं की है तो शादी नहीं करूंगी। या अल्लाह, क्या कोई बेटा कैसा बर्दाश्त करता होगा? मैं बताऊं, अभी एक साहब मेरे साथ में जा रहे थे, 4-5 दिन पहले की बात है, 6 दिन हो रहा, सरीजर की बात है, इसी गुजरे में सरीजर की। कई हम लोग जा रहे थे तो एक साहब को रास्ते में मुलाकात करनी थी, तो जो मेरे साथ उन्होंने फरमाया मुझसे कि जिससे मुलाकात करिएगा उसके कलर को देखिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा देखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। तो जब मैंने देखा उसको तो मैंने कहा अल्लाह की पैदाइश है, बहुत काला लड़का था। अल्लाह ने पैदा किया। मैंने कहा क्या है? अल्लाह ने पैदा किया काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, अल्लाह ही पैदा करता है। मैंने इसलिए नहीं कहा, अल्लाह माफ करे। एक बात है, मैंने कहा कौन सी बात? कहा इसकी शादी कहीं तय हो रही थी तो इसने लड़की को इसलिए छोड़ दिया था ये कहते हुए कि लड़की सांवली है, जबकि इसके मुकाबले में लड़की गोरी थी। ये कितना काला, जरा आप देखिए। ये समाज का हाल है भाई, उस समाज का जिसे मुसलमान कहा जाता है, उस समाज का जिसको अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मती का लक़ब दिया है, तुम बेहतरीन हो। काम कितने गंदे हमारे। आज तो बेटी वाले की हिम्मत नहीं है। बेटी वाला तो सिर्फ एक बात जानता है, यस सर, जी हुजूर, लबैक, आप कहते जाइए मैं सुनते जाऊंगा। पहले मंगनी में 10 आने थे, आते आते 15 हो गए, उसके बाद 20 हो गए, उसके बाद 40 हो गए, लास्ट जमाना हुआ शाम को फोन आता है, अरे मेरे कुछ दोस्त नहीं मान रहे हैं, अब 70 हो रहे हैं। हिम्मत नहीं वो कह सके कि 70 को आप लेकर के आते हो, कि 70 को आप लेकर के आ रहे हो। क्या हसन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा फातिमा की शादी में मांगने करने के लिए गए थे? क्या 7 लोग भी गए थे खाना खाने रसूलुल्लाह के दरवाजे पर? जरा ला करके दिखा दो। मगर देख रहा है 50 लोगों ने नकारा था, क्या मनवा है, चलो कर्ज ही ले लेंगे, चलो बेच देंगे अपने आप को, चलो मकान बेच देंगे, चलो अपना खेत खलियान बेच देंगे। मगर बेटी की शादी कर देते हैं। बेटी को रुखसत करना ही करना है, वो अपने सर को झुका लेता है। आपको नहीं मालूम है, कहा जाता है कि एक लुकमा किसी का हराम में मत खाओ, वरना हिसाब देते देते परेशान हो जाओगे। एक लुकमा किसी का मत खाओ,
اور آپ یہاں پلیٹ کھلوانے کے لیے لا رہے ہو حرام کا، حرام ہے نہیں حرام ہے؟ جو کھانا آپ کے رشتہ داروں کے لیے قرض لے کر کے خریدا جائے اس کھانے کو جائز کون کہہ سکتا ہے؟ دنیا کوئی مفتی ذرا مجھے بتاؤ تو اس کھانے کو جائز قرار دے۔ آپ کی صرف ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہیں کوئی سود پہ رقم لے رہا ہے، کہیں کوئی 100 روپے پہ 50 روپے ایکسٹرا دے رہا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے تو کیا جائز ہے؟ مطلب قربان جاؤ ایسی آسان شادی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی، اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ میری امت اگر واقعتاً میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہو تو میرے کردار کو دیکھے، میرے علی سے محبت کرنے والی ہو تو علی کے کردار کو دیکھے، علی تم میری بیٹی کو کیا دے سکتے ہو یہ اپنے مزاج میں شامل کرو۔ بیٹے والے کو پوچھنے کا رائٹ نہیں ہے، بیٹی والے کو پوچھنے کا رائٹ ہے، کیونکہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ مکان میں رہتی ہے، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ باپ کے دسترخوان پہ کھاتی ہے، تو اب جو مانگنے اس کا ہاتھ آیا ہے یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ شان سے پالا ہے اپنی بیٹی کو میں نے، تو میری بیٹی کو کہاں رکھے گا؟ سوال بیٹی والے کو کرنا چاہیے۔ تم میری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے؟ سوال بیٹی والے کو کرنا چاہیے۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھو، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر ایک جنگ میں نا مال غنیمت کے طور پہ 2 چیزیں حاصل ہوئی تھی، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے جو مجھ کو مال غنیمت کے طور پر میرا حصہ مجھے ملا تھا۔ اب دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ میرا آقا السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑا تمہاری ضرورت کا ہے۔ گھوڑا یہاں اپنے داماد کی ضرورت کو دیکھا جا رہا، ہونے والے داماد کی ضرورت کو، گھوڑا تمہاری ضرورت کا ہے، بیٹھو گے سفر کرو گے کہیں آنا جانا ہو کیسے ہو گے، جاؤ گے پیدل ہو جاؤ گے، میرا گھوڑے کو مت بیچو، گھوڑا اپنے ساتھ رکھو، یہ زرہ بیچ دو، یہ زرہ بیچ دو تاکہ تم شادی کے لائق ہو سکو۔ آپ کو معلوم ہے 480 درہم میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچی۔ آقا علیہ السلام نے اس بیچی ہوئی زرہ کی رقم سے کچھ پیسوں کے آپ نے کھجور منگوا لیے شیرنی کے لیے، اور کچھ پیسے آپ نے حضرت مولا علی کو دیے گھر بار کی ضرورتوں کو خریدنے کے لیے، اور کچھ پیسے سے معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کرائے پر مکان لے دیا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت مولا علی آقا کے ساتھ میں رہتے، مکان ان کے پاس نہیں تھا، اب مکان کی ضرورت بیوی آ رہی ہے تو کرائے کا مکان حضرت مولا علی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے انہی کے بیچی ہوئی رقم جو حاصل ہوئی انہی کی رقم سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی دولہے کی رقم سے ہی۔ اور آج کیا ہوتا ہے سسرال کی رقم سے بارات جا رہی ہے، بیٹی والوں کی رقم سے بارات جا رہی ہے، بیٹی والوں کی دی ہوئی رقم سے جہیز تیار کیے جا رہے ہیں، بیٹی والا ہی جب کپڑا دیتا ہے تو وہ دولہا کپڑا پہن کر کے اپنے ہونے والے سسرال میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ کپڑا کس کا ہے جو شیروانی دیکھ رہے ہو؟ وہ دولہے کے باپ کا کمایا ہوا نہیں ہے، وہ پھنسایا ہوا ہے مجبوری میں، رو کر کے کسی باپ نے دیا ہے یار۔ سارے کپڑے وہ لڑکی والا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہے، صاحب پہن کے میرے گھر آئیے گا۔ اس قدر مشکل کر دیا مسلمان نے شادی کو، کس قدر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ ایک یہودی کے گھر دعوت لے جا رہی ہیں، یہودن عورتوں نے دعوت کیا، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا مذاق بنانے کے لیے یہودن عورتوں نے دعوت کیا، وہ مذاق اڑائیں گی، وہاں کس بات پر مذاق اڑائیں گی معلوم ہے؟ آپ کی بیٹی کے پیبند لگے ہوئے کپڑوں پر۔ بتاؤ دعوت یہ کیا جا رہا ہے، اس رسول کی بیٹی ہے جس کے ہاتھوں میں سارے جہان کی خزانے ہیں، اور اس کی بیٹی کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ پیبند لگے ہوئے، دعوت تو پوری دنیا حکمرانی کا ہے، اور دلیل میں یہ پیبند لگے ہوئے کپڑے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام وہاں دعوت کا نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کی رسوائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ اگر رسول اللہ کے جسم پاک کا حصہ ہیں تو آپ یقین مانیے اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ معلوم ہے جنت سے جنتی کپڑے آئے تھے، کیسے کپڑے آئے تھے؟ جنتی کپڑے جو سیدہ فاطمہ کو دنیا کے اندر پہنائے گئے، اور یہودن عورتوں کے گھر آپ دعوت پہ تشریف لے گئی، یقین مانیے اس کی روشنی سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی خوشبو سے ان کی ناک پھٹنے لگی،
پوچھنے پر مجبور ہو گئی فاطمہ یہ کپڑا کس نے پہنایا ہے، یہ کپڑا کون لے کر کے آیا ہے، یہ کپڑا دنیا کپڑا نہیں لگتا۔ وہ فاطمہ ہیں جن کے کپڑوں کا انتظام جنت سے ہو سکتا ہے، تو اگر شادی میں بیٹی کے ساتھ جہیز کا جانا ضروری ہوتا تو جنت سے جہیز چلا آتا، مگر وہ ایک بیٹی ایسی تھی جسے دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا، دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے ایک کردار بنایا گیا تھا، دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے ایک روشنی پیدا کی گئی تھی کہ دنیا کے اندر رہنے والی آنے والی بیٹیوں گھبرانا نہیں، جب تمہاری شادیوں کی بات چلے گی تو سیرت فاطمہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا، مگر آج سیرت فاطمہ نہیں ہے بلکہ صورت شیطان ہے۔ کون سیرت فاطمہ پر عمل کرتا ہے؟ مگر یہی مسلمان 10 دن تک اس قدر واویلا مچائے گا، لگتا ہے کہ اس سے بڑا محب، اس سے زیادہ محبت کرنے والا اہل بیت اطہار سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا، مگر عمل کی دنیا میں جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے یا اپنی کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے نا کہ پیسے اللہ نے دیے تو خرچ کہاں پر کریں، تو مالدار آدمی بھی اپنی بیٹیوں کے شادیوں میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ کس کو دکھانے کے لیے؟ عوام کو، اللہ کو نہیں۔ اگر یہ مقصد ہو جائے کہ اللہ کو دکھانا ہے تو شادیاں سیدہ فاطمہ کے نکاح کی روشنی میں ہونے لگے۔ اللہ تو وہ دیکھ رہا ہے نا جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون آدمی کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ مگر افسوس، سب افسوس، آج ہم اور آپ جس چیز کو ہمیں دیا گیا تھا، سونپا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اس چیز سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے۔ میں تاریخ پڑھتا ہوں، بات ہوتا میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے شادیوں میں خرچ کرنے والا مسلمان آخر کیا اس تاریخ کو نہیں پڑھتا؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں وہ بہتر ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب آپ اپنے سگے سمدھی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو باقی لوگ کیا امید کریں؟ ارے بھائی بیٹی کا باپ آپ کا کون بن رہا ہے؟ سمدھے بن رہا ہے نا، اور وہاں سمدھی کو جتنا دبا سکتے ہو دبا لو۔ کبھی دولہے والا پوچھنے میں نہیں جاتا ہے کہ بھائی صاحب انتظامات آگے کیسے کر رہے ہیں آپ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بلکہ فرمائش کا فون کرتا ہے۔ فرمائش کا کیا؟ وہ اسپلنڈر کی بات ہوئی تھی تو بیٹا راضی نہیں ہو رہا ہے، اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ تو عام ہو گیا، بلٹ دے دو۔ ارے بھائی صاحب کیا کیوں پریشان کر، بھائی دیکھو بھائی صاحب پھر اپنا کہیں جا کے دیکھ لو، اپنا نہیں ہو پائے گا، اپنا کہیں دیکھو جا کر کے آپ، اب نہیں ہو پائے گا، اب ہم مجبور ہے کیا کریں، لڑکے نے کہا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجبور ہے یار، وہ ایک کھیت بیچ رہا ہے، ایک قرضہ لے رہا ہے۔ اب یہاں پوچھو اس مسلمان سے، تو نماز پڑھنے آتا ہے یار، تو محفلوں کے اندر جاتا ہے، تو محرم مناتا ہے، سیدہ فاطمہ کے بچوں کی عشق میں آنسو بہاتا ہے، تو اس مسلمان کے آنسو نظر نہیں آئے جو تیرے پلٹ کے وزن کے نیچے دب کر کے نکل رہے ہیں، اسے کب محسوس کرے گا؟ در حقیقت کہ جو پیغام کربلا ہے، در حقیقت وہ سیرت فاطمہ ہے، در حقیقت وہ سیرت سیدنا مولا علی ہے۔ یہ اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک کردار کو پیش کرنے کا نام ہے، مگرمچھ کے آنسو بہانے کا نام نہیں ہے۔ ہم تو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، حقیقت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ایک بات ہے کہ ہم مسلمان وہی ہیں، ہم جہاں ہماری غرض ہے، ہماری ضرورت ہے، باقی جگہوں پر ہم ماڈرن مسلمان ہیں، ہم وہی مسلمان ہیں۔ کہاں مسلمان ہے جو وہاں پڑھنا ہے تو کرتا پاجامہ ٹوپی پہننا ہے بس، کتنے مسلمان ہیں ہم؟ اس کے علاوہ آج 70 لاکھ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہی اسلام جو مسجد میں دیا جا رہا ہے، مسجد میں دیکھا جا رہا ہے، اگر ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے، ہر جگہ دکھنا شروع ہو جائے، تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر
وہ 313 کے تو لڑتا کا زمانہ کروڑوں میں ہے تو گھٹنوں پہ پڑے ہیں، رونا آ رہا ہے، آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہے، ایمان میں کم ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ طاقت وہ انسان کے ہتھیار کی نہیں ہوتی ہے، طاقت انسان کے ایمان کی ہوا کرتی ہے۔ انسان اپنے ایمان کی بنیاد پر فتح حاصل کرتا تھا، نہ کہ ہتھیاروں کی بنیاد پر۔ ورنہ جنگ بدر کا واقعہ اپنے سامنے رکھو تو کچھ صحابی رسول ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں داوان میں لڑنے کے لیے۔ 1000 کے مقابل میں 313 مسلمان، اور 313 میں صرف 50 کے پاس تلوار، باقی کے پاس ٹوٹی ہوئی برچیاں، یا کسی کے پاس ٹوٹے ہوئے بانس، یا کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی لکڑی، کسی کے پاس روبی نہیں، خالی ہاتھ۔ تو کس چیز کے ساتھ گئے جنگ بدر میں؟ ایک جذبہ تھا یار، ایک جذبہ، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی رضا میں گزارنی ہے، اللہ کی رضا میں گزارنا ہے۔ جب یہ تصور کر لیا تھا تو 313 1000 پہ غالب آ گئے تھے۔ آج یہ تصور ہمارے ذہنوں سے فراموش ہو چکا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اپنی بہن بیٹیوں کی شادیوں کو آسان کریں۔ چونکہ میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم کہ مسلمان ہمارا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں رو رہا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں، مگر ایک آدمی ایسا اسی محفل کے اندر ہوتا ہے جو دور کھڑا ہمارے کھاتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں بنیے سے اتنا قرض لیا ہوں، اس کو کیسے ادا کروں گا؟ فلاں بنیے سے اتنا قرض لیا ہے، اسے کیسے ادا کروں گا؟ فلاں آدمی سے اتنا قرض لیا ہے، اسے کیسے ادا کروں گا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسی بنارس کی سرزمین میں ایک مسلمان نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے دوسرے دن ایک خط چھوڑتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چھو لیا تھا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں اتنا قرضدار ہو گیا ہوں، اتنا قرضدار ہو گیا ہوں کہ شاید یہ جان دے دوں تو لوگ قرض مانگنا چھوڑ دیں، ورنہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ اس لیے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، معافی مانگتے ہوئے کہ میرے بچوں کو معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم نے شادی کو اتنی مشکل نہ بنائی ہوتی تو شاید میری بیٹی آرام سے اپنے گھر چلی گئی ہوتی اور میں بھی جان دینے پر مجبور نہ ہوتا۔ کیسے سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، سیدنا امام حسین کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ سرکار مولا علی ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ اگر مولا علی اڑ جاتے، یا رسول اللہ آپ کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے دنیا کا مالک بنایا ہے، بیٹی کو علی کے گھر ایسے ہی بھیج دیں گے؟ علی کو 1 کنٹل سونا چاہیے، علی کو شاندار بنگلہ چاہیے، علی کو فاطمہ کے لیے غلام چاہیے، علی کو فاطمہ کے لیے کنیزیں چاہیے، مگر قربان جاؤ سرکار مولا علی ہیں۔ جب میرے آقا پوچھتے ہیں علی میری بیٹی کو کیا دے سکتے ہو؟ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہو، جب تک تم نہیں دو گے میری بیٹی تمہارے گھر نہیں جائے گی۔ مگر آج الٹا ہو رہا ہے، آج بیٹے والا پوچھتا ہے، جب تک بیٹی والا نہیں دے گا بیٹی میرے گھر نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ عذاب نہ تو حکومتوں نے نازل کیا ہے، یہ عذاب نہ تو سماج نے نازل کیا ہے، اس عذاب کو دعوت ہم نے دیا ہے، اس عذاب کو بلایا ہم نے ہے۔ خدا کرے کہ ہماری باتیں پہلے میری سمجھ میں آ جائیں پھر آپ کی سمجھ میں آ جائیں، ورنہ روتے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، ہم ظالم قرار دیے جائیں گے، اور اللہ ارشاد فرمائے گا ظالموں تمہارے لیے ہماری جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کاش تم نے جنت میں جانے کے لیے، سکون پانے کے لیے اس کے سکون کا بھی خیال کر لیا ہوتا، اس کے آرام کا بھی خیال کر لیا ہوتا۔ ارے تو اتنا بڑا غدار نکلا، اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، نبی کے داماد کو بھی نہیں دیکھا، نبی کی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، تو گھر سے یہ کہہ کر کے چلا تھا سنت رسول ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ داماد سے پوچھنا بیٹی کو رکھے گا کہاں، یہ سنت رسول ہے؟ کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ اپنی بیٹی کو سادگی کے ساتھ گھر سے رخصت کر دینا یہ سنت رسول ہے؟ کیا تو نے اس پر عمل کیا تھا؟ تو نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، کیا مجھے دکھاؤ گے اللہ کو؟ آج ہمارے 90% پیسے وہ جائز یا ناجائز طور پہ صرف شادیوں کو بری رسموں کے اندر خرچ ہو رہے ہیں۔
یہ وہ جہد نہیں دامان ہیں، خالی دامان ہیں، نہ تو ہمارے پاس کالج ہیں، نہ تو ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں، نہ تو ہمارے پاس بیت المال ہے، نہ تو ہمارے پاس میرج ہال ہے، نہ تو میرج ہال کی ضرورتیں نہیں ہے، یہی میرج ہال ہے جہاں بیٹھے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا چاہو تو اعلان کر دیا کرو اور مسجد میں چلے جایا کرو، چند اللہ کے نیک بندے پہنچ جائیں گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ دعائیں چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ دعائیں چاہیے۔ بیٹھ کر کے دعا کر دیں گے تمہارے بچوں کے لیے، اللہ اس شادی کو قبول فرما لے۔ جس شادی کو مولا قبول فرما لیتا ہے اس پر کبھی طلاق کے بادل نہیں آتے ہیں، اس پر کبھی بے وقتی کے بادل نہیں آتے ہیں، اس پر کبھی بھوک کے بادل نہیں آتے ہیں۔ وہاں اولاد صالح کا پیدائش ہوتی ہے، وہاں زندگی جنت بن جایا کرتی ہے۔ مگر ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو شاندار میرج ہال کو تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے عادتوں پر، اپنے کردار پر، اپنے اطوار پر نگاہ ڈالو۔ جس دن ہمارے سمجھ کے اندر یہ فلسفہ آ گیا کہ سچا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، یقین مانو ہماری 75% پریشانیاں سنت رسول کی برکتوں میں حل ہو جائیں گی۔ خدا کرے ہماری سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم آ گیا ہے، یہ ڈھول جو بجا رہے ہو نا جھوٹی محبتوں کا، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ 10 دن سبیلے پلا لینے سے جنتی نہیں بن جاؤ گے، سال بھر سبیلے پلاؤ، سال بھر کردار حسینی ادا کرو۔ کردار حسینی صرف ایک دن کا نام نہیں ہے کہ ایک دن کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کردار حسینی ادا ہو جائے گا۔ پورا سال کیا بلکہ پوری زندگی، جب تک اللہ نے پوری زندگی دے رکھی ہے، جہاں پر بھی رہو کردار حسینی کو ادا کرتے رہو، ظالمین کو بھگاتے رہو، مظلوموں کی دعائیں بن جاؤ، مظلوموں کے ساتھی بن جاؤ۔ مگر 10 دن تو ایسے مسلمان بن جاتے ہیں، مطلب وہ روڈ پر سبیرہ پانی بہ رہا ہوتا ہے، کھچڑا چندہ کر کے زبردستی ان کے جیب سے نکال کر کے کھانے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں جب کرتے کو اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے، چادر کو کھول کر کے دیکھا جاتا ہے تو ڈھول کا بول نظر آتا ہے، نمازیں ان سے دور نظر آتی ہیں، کردار حسینی ان سے دور نظر آتا ہے، جہیز کی لعنت ان کے اندر نظر آتی ہے، بیٹیوں کے آنسو ان کے گریبانوں کے اندر بہ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے مسلمان ایک دن سدھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی مسلمان بن کے گزارو، انشاءاللہ کی رضا حاصل کر لو گے۔ یہ پیغام پر جو آپ تک پہنچانا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ کی ذات پاک پر من مٹنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ و توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت پڑھیں۔